السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ کل الحمدللہ پارہ نمبر 18 کی تلاوت کی گئی تھی۔ آج انشاءاللہ 19ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی، جس میں سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی آیتیں ہیں۔ سورہ فرقان، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں بات بتائی کہ قرآن کا دوسرا نام کیا ہے؟ فرقان ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یہ کتاب لوگوں کو واضح کرتی ہے۔ حق کیا چیز ہے، باطل کیا چیز ہے، ان چیزوں میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن کی تعریف کی ہے کہ وہ اللہ ہے جس نے قرآن کو نازل کیا تاکہ سارے جہانوں کو اس کتاب کے ذریعے ڈرایا جائے۔ وہ اللہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، سب اختیارات اس کے پاس ہیں، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ کوئی نفع کا مالک ہے اس کے علاوہ، وہی نافع ہے۔ سب چیزیں اللہ نے یہ اپنے بارے میں بتائی۔ اور ایک کفار کہتے تھے نعوذ باللہ، نبی نے کیا کیا ہے، کچھ لوگوں کے پاس سے کتاب لکھ لیا ہے اور ہمارے پاس آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ سب پرانے لوگوں کے افسانے ہیں، ایسی ساری باتیں کہی گئی۔ اللہ نے کہا کہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل گئی کتاب ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا کفار نے، کیوں قرآن ایک ساتھ نہیں اتر جاتا، کیوں وقفے وقفے سے اترتا؟ اللہ نے جواب دیا کہ ہم آپ کے دل کو تسلی کرنے کے لیے ہم تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں، اور کوئی آدمی سوال کرتا ہے اس کے جواب میں آیت نازل ہوتی ہے، اس کی جواب دی جاتی ہے۔ تو قرآن کے اترنے میں 20 پر 3 سال لگے۔ مکی زندگی 13 سال، مدنی زندگی 10 سال، کل ملا کر 23 ایئرس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، وقفے وقفے سے، تاکہ بوجھ نہ ہو، تاکہ تسلی ہو نبی کے دل کو۔ یہ ساری ریزن اللہ نے اس میں بتائے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں آگے آخر میں عباد الرحمن کی صفات بتائی کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین میں تکبر سے نہیں چلتے، نرمی سے چلتے ہیں۔ دوسری بات، جاہلوں سے ملتے ہیں تو سلام کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ اچھا معلوم ہے کہ سامنے والا جاہل ہے، اناڑی ہے، اس سے بات کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، تو ایسے سے بحث کر کے کیا لینا دینا، وہاں سے خاموشی سے گزر جانا سلام کر کر، یہی تو شرافت کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ نیک لوگوں کی صفات ہے۔ اور تیسری بات بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ رات گزارتے ہیں سجدوں میں، قیام میں، یعنی تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا، بے شک اس کا عذاب چمٹنے والا عذاب ہے، بہت بری جگہ اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں جو بے جا اسراف نہیں کرتے، بیکار فضول خرچی نہیں کرتے، جتنا کرنا ہے اتنا کرتے، جہاں کرنا ہے وہاں کرتے، لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ آج لوگوں کے پاس دولت بھی ہے تو خرچ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، جہاں چاہے جیسے چاہے اڑا دیتے ہیں فضول خرچی کر کے۔ تو اللہ نے کہا کہ مومن ایسا نہیں کرتے، اور بتایا کہ شرک نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور نیک عمل کرتے ہیں۔ اور آخر میں بتایا کہ جو بھی توبہ کرے گا، نیک عمل کرے گا، ہم ان کے برائی کو نیکی میں بدل دیں گے۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی رحم والی ذات ہے، دیکھیے کہ اللہ کسی کو معاف کرتا ہے، مرحم کرتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، تو بڑا خوش نصیب انسان ہے وہ۔ اللہ کہتا ہے اے بندہ اگر تو سچے دل سے توبہ کرتا ہے میں تیری توبہ بھی قبول کروں گا، جتنے گناہ تھے وہ سارے گناہ کو نیکی میں تبدیل کر کے میں تیرے عمل میں لکھ دوں گا۔
اللہ اکبر وکان اللہ غفور الرحیم. اور آخر میں ایک دعا سکھائی کہ سارے گھر کے بڑے لوگوں کو، خاص کر کے فیملی کے خاص لوگوں کو، والدین کو یہ دعا کرنی چاہیے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اللہ ہماری بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنا. قرۃ اعین، آنکھوں کا ٹھنڈک کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ نے اپنے بچوں کی تربیت کی. وہ گھرانہ جو دیندار گھرانہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. باپ نمازی، بیٹا نمازی نہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے. سارے گھر کے لوگ نمازی ہو، بیوی نمازی ہو، بچی نمازی ہو، بیٹا نمازی ہو، ماشاءاللہ گھر جنت نظیر ہے. سکون کی زندگی، ایسی زندگی. ورنہ تو صرف رقعہ میں لکھنا کمال نہیں ہے. میری قرۃ اعین کا نکاح ہے، آپ سب حاضری دیجئے. جب تک آپ نے تربیت نہیں کی اس وقت تک قرۃ اعین نہیں بن سکتی آپ کی بیٹی بھی. قرۃ کہتے ہیں ٹھنڈک، اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. تو آدمی سکون کب محسوس کرتا ہے؟ جب گھر میں دین کا ماحول ہو. ورنہ بس یہ ناچ گانے جو بھی ہو، اللہ حفاظت کرے. آج کل تو لوگوں کے پاس فیشن ہو چکا ہے. کیا فیشن ہو چکا ہے؟ حکم دیا گیا کہ گھر کے ماحول کو گھر کے بڑے سدھارنا، سنوارنا. لیکن کہاں کرتے آج لوگ؟ بلکہ ویسٹرن کلچر کے پیچھے لوگ جا رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے کا جو کلچر ہے، اللہ حفاظت کرے. معصوم کلیوں کے ذہن میں یہ جو رواج جو ویسٹرن کلچر ہے، برتھ ڈے کیک کاٹ کے بانٹنے کا آج بہت زیادہ ہے بستی میں. بالکل بچہ خواہش کیا ہو، بچہ انگار پوچھتا تو لاکھ انگار دیتے آپ کو. تو بچے کی خواہش پر نبی کے خلاف کر کے خوشی مناتے ہیں. تو کتنے گھرانے ہیں، اللہ حفاظت کرے، اچھے اچھے گھرانے. تعجب ہوا میں سن کر، دیکھ کر بھی. وہ گھرانے میں ماں باپ جم کے بچوں کو جمع کے لائٹ آف کر کے موم بتی جلا کے کیک کاٹ کے ہیپی برتھ ڈے بول کے فیملی میں بانٹتے ہیں. شرم آنی چاہیے. کیا نبی کی امت بولنے میں؟ اللہ کے رسول کیا اسی تعلیم دینے کے لیے دنیا میں آئے تھے؟ نبی راتوں کی نیند قربان کی امت کی خاطر. یہاں کلیوں کو، معصوموں کے ذہنوں کو خراب کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہمیں بدلنا چاہیے. دنیا جیسے چلتی ہے ہمیں ویسے نہیں ناچنا، بلکہ ہم اپنے طریقے پر رہنا جو اللہ کے رسول کا طریقہ ہے، نبی کا طریقہ ہے. تو بہرحال افسوس ہوتا ہے. ایسی چیز ہے تو یاد رکھو کہ وہ کبھی بھی آنکھ ٹھنڈک نہیں بن سکتی ہے. بچہ خواہش کیا فون دلا دیے، بچہ خواہش کیا فلاں دلا دیا، فلاں دیا. ٹھیک ہے بھائی، خوب دلاؤ بچے کو، خوب جو فرمائش کرتا ہے لے کر دو. آپ کا بچہ ہے، آپ کا لاڈلا، آپ کا پیارا ہے. لیکن ساتھ ساتھ بچے کو قرآن کی بھی تعلیم دو، تربیت بھی کرو، اللہ اس کے رسول کی محبت بٹھاؤ. یہ سب چھوڑ کے ساری چیزیں دکھا دیتے ہیں. اور ایسے بچوں سے امید بھی مت رکھو کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے حق میں دعا بھی کریں گے. نہیں. افسوس ہوتا ہے کہ باپ کا جنازہ ہے، بچے کو جنازے کی دعا یاد نہیں ہے. کیا فائدہ ایسے بچے کو پال کے؟ آپ کو جو آخری جو رسم، یعنی آپ کو جو آخری الوداع کر رہے ہیں، بہترین تحفہ کیا ہے؟ جنازے کی دعا ہے. وہ بچہ کہاں آپ کی خبر میں آ کے کھڑے ہو کے دعا کرے گا؟ وہ تو آپ کی پراپرٹی کا تو حرص ہوس میں مبتلا ہے. تو ضروری ہے کہ تربیت ہی سے قرۃ اعین ہو سکتا ہے، ورنہ تو صرف خواب دیکھنے سے، بولنے سے نہیں ہوتا. دنیا کی تعلیم خوب تو دلاتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ بڑے سے بڑے انجینئر بناتے ہیں، سافٹ ویئر انجینئر، بڑی بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے لڑکا، 1,50,000 سیلری بھی لیتا ہے. بھائی آپ کے بیٹے کو قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں، وہ سب نہیں آتا ہے. یہ تو بہرحال کیا فائدہ ہے؟ تو ایسے بچوں سے امید بھی نہیں رکھو. سوچ کے بھی رکھو آپ کا بچہ نہیں ہے، مطلب کہاں آپ کے لیے دعا کرے گا وہ؟ تو یہ سب چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نازک دور میں اپنے گھر کے ماحول کو بدلو، خاندان کے ماحول کو بدلنے کی ضرورت ہے. سورۃ الشعراء کہتے ہیں شعر و شاعری کرنے والے. اللہ نے سورت میں شاعروں کے بارے میں بتایا، والشعراء یتبعہم الغاوون. شعر و شاعری کرنے والے اکثر گمراہی کی پیروی کرتے ہیں، ایسی ویسی باتیں کرتے ہیں جو وہ نہیں کرتے. ہوتا ایسے ہی ہے، بہت زیادہ شعراء لوگ ہمیشہ آسمان کی بات کریں گے، عشق کی باتیں کریں گے، اپنے محبوبہ کی تعریف کریں گے. تیری اوڑھنی ایسی ہے، تیرا دیکھنا ویسا ہے، تیرا حسن ویسا ہے، تیری نگاہیں ویسی ہے، تم بولو تو میں چھان لا کے توڑ کے دے دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. وہی چیزیں شعر و شاعری میں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو پکڑ لے کر بھاگنے کے قصے، شادی کے قصے. اللہ کہتا ہے کہ ایسی شعر و شاعری
کی مثال اس اندھے اونٹ کی طرح ہے جو کسی وادی میں ٹھوکریں مارتے پھرتا ہے. لیکن اچھی باتیں شعر و شاعری میں ہو، دین کی باتیں ہوں، ایمان کی باتیں ہوں، بہت اچھی چیز ہے. اسلام اسے پروموٹ کرتا ہے. شعر و شاعری کے خلاف نہیں اسلام، غلط شعر و شاعری کے خلاف ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بہت بڑے شاعر تھے. نبی بولتے تھے کہ اے حسان تم شعر کے ذریعے سے کافروں کا جواب دو، جبریل تمہارے ساتھ ہیں. یہ سب اللہ کے رسول نے کہا. تو شعر و شاعری کرنا کوئی غلط نہیں ہے. غلط گندے اشعار پڑھنا، وہ پروموٹ کرنا، اسے پہلانا، پوئٹری، یہ سب غلط چیزیں ہیں، ہمیں اسے بچنا چاہیے. ورنہ تو شعر و شاعری کوئی غلط بات نہیں ہے جب اس میں اچھی چیزیں ہو. تو اس میں اللہ نے الشعراء کا ذکر کیا ہے. تو اس میں بھی دیکھیے کہ یہ سورہ جناب مکی، بالکل مکی صورت ہے، جس میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ وہی باتیں جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تھا، فرعون کا، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، قوم سمود کا، قوم عاد کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، یہ ساری باتیں آپ دیکھیں گے اس صورت میں، بار بار سنیں گے تراویح میں. یہ نبیوں نے سے اپنے قوم سے کہا ایمان لاؤ وما اسألکم علیہ من اجر، ایمان لاؤ میں تم پر اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے. لوگوں نے ان کو مجنون کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مجنون نہیں ہیں، ہم امانتدار ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے ہیں، تم ہماری بات کو کیوں یقین نہیں کرتے. کیا کیا عاجز ان کی ساری کے ساتھ نبیوں نے بہت ہی اس سے اپنے قوم کو ریکویسٹ کیا تھا، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ان کی قوم والوں نے ان پر ایمان نہیں لایا. ہمیں نتیجے میں ہم نے ان سب کو برباد کر دیا، یہ سب ہلاک ہونے والے ہو گئے. یہ ساری چیزیں کہہ کر نبی کو تسلی دی جا رہی ہے، اے محمد تمہیں تو صبر کرنا چاہیے کہ تمہیں جھٹلاتے ہی تمہارے خاندان والے ہی پہلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جب وحی نازل ہوئی انذر عشیرتک الاقربین، اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، تو صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر فیملی کے ممبران کو جمع کیا. اور اس وقت انہوں نے نبی نے کہا کہ اے میرے خاندان والوں، اسلام قبول کرو، آخرت آنے والی ہے، اللہ حق ہے. تو اس وقت ابو لہب بھی کہا تھا سب سے پہلے تب لک یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جائے، تیرے ہاتھ ہلاک ہو جائے. لہذا جمعتنا، کہ اس لیے تو ہمیں جمع کیا. تو نبی کو تکلیف ہوئی تو اللہ نے تسلی دی، نہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو خاندان والے قوم والے تمہارے خلاف ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پہلے ہی سے چلا آ رہا ہے. تم سے پہلے جتنے بھی لاکھوں نبی آئے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا گیا. یہ ساری تسلی نبی کو دی گئی اس صورت میں. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ النمل کی تلاوت کی جائے گی. النمل کہتے ہیں چونٹی. اس میں اللہ رب العالمین نے چونٹی کا ذکر کیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے یہاں پر ذکر ہے کہ بندے سلیمان کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر، خوب اللہ نے انعامات سے نوازا، لیکن کیا ان کے اندر عاجزی تھی، کیا شکر گزاری تھی. اللہ تعالیٰ مثال کی طرف ایک صورت میں ذکر کرتا ہے اور کہا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، کہ ہم نے داؤد کو ایک بیٹا عطا کیا سلیمان کی شکل میں. سبحان اللہ، داؤد علیہ السلام بھی نبی، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام بھی نبی. تو اللہ کہتا ہے کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگوں ہمیں پرندے کی بولی سکھائی گئی اور ہمیں ہر چیز عطا کی گئی، اللہ کا فضل ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سلیمان کے لیے جنات کی پوری جماعت حاضر کر کے رکھ دی ہے. سارے انسان پرند سب ان کے اطراف رہتے تھے، ان کی بات سنتے تھے. سارے جنات کنٹرول میں تھے، یہاں تک کہ جب وہ لشکر کے ساتھ نکلے تھے وادی نمل، چونٹیوں کی وادی میں، اللہ اکبر، چونٹی اتنی بلین ٹریلین ہے تو ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ پورے جنگلات پر قبضہ جمع ہوئے ہیں چونٹی. جو کہتے ہیں نا امیزان کی جنگلات یا جو بھی ایسے افریقہ کے جنگل، اتنی بلین ٹریلین گن ہی نہیں سکتے، اتنے لاکھوں کروڑ کی تعداد میں چونٹی ہیں. سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے ایک الگ مخلوق ہے، وہ ایک سسٹمیٹک کام کرتے ہیں. چونٹی کی زندگی میں بہت سیکھنے کو ہمارے پاس ہے، تو بہت وہ سونگنے میں بہت وہ مشہور ہے. آپ کوئی بھی میٹھی چیز رکھ دو، تھوڑی دیر میں آ کر دیکھو کتنے ہزاروں لاکھوں چونٹی وہاں پر گھیر لیتے ہیں. تو چونٹی کے پاس سونگنے کی بڑی صلاحیت ہے، اسی لیے خبر میں رکھنے کے فوراً چند منٹ کے بعد ہی سب سے پہلے پورے جسم میں چونٹی آ کر لگ جاتی ہے، سر سے لے کر پیر تک پورے جسم میں چونٹی آ جاتی ہے.
اس کے بعد ہی دوسرے جو نا زہریلے کیڑے مکوڑے سانپ بچھو سب مردے کو گھیر لیتے ہیں، ورنہ سب سے پہلے ایڈریس بتانے والی کون ہوتی ہے؟ سارے زہریلے کیڑوں کو چونٹی ہوتی ہے، تو ہر مردے میں آ کے جمع ہو جاتی ہے، ہر میٹھی چیز میں آ کر جمع ہو جاتی ہے. تو ان کے پاس ایک عجیب سسٹم ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھ بوجھ عطا کی ہے، وہ اپنا غذا جمع کرتی ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے، وہ اپنے بل میں سبحان اللہ اتنی سی چونٹی اپنے اوپر ایک دانہ لے کر جاتی ہے، ڈھلتے لڑکتے گرتے پڑتے وہ دانہ اپنے بل میں جا کے پہنچاتی ہے. ان کی بھی ایک یعنی یوں سمجھو کہ ایک فیمیل چونٹی ان کی رانی کہی جاتی ہے اسے، تو باقاعدہ وہ سسٹمیٹک ہے، اس کا راجا بھی ہے رانی بھی ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر جو اکثر جو خطرات جو آتے ہیں وہ الرٹ کرتی ہے وہ فیمیل چونٹی ہوتی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں کہ مفسرین اس آیت میں جو چونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل، اے چونٹیوں کی جماعت، ادخلوا مساکنکم، داخل ہو جاؤ اپنے بل میں، اس لیے کہ وہی بڑی ہوتی ہے اور وہی الرٹ کرتی ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ فیمیل چونٹی تھی. سلیمان علیہ السلام نے اس کی گفتگو سنے اور مسکرائے، فتبسم ضاحکا من قولہ، مسکرا کر کہنے لگے اللہ مجھے اتنی خوبی عطا کیا ہے، ایک چونٹی کی آواز کو بھی اللہ مجھے سنا رہا ہے، اتنی بڑی نعمت اللہ مجھے دیا ہے. فوراً شکر کے طور پر دعا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ تو نے میرے پر انعام کیا، میرے ماں باپ پر انعام کیا، اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اللہ تو اپنی رحمت مجھے داخل فرما دے. تو بہرحال یہ سورت کا نام ہی رکھنے کا کچھ خاص سبب ہے کہ چونٹی کی اس وجہ سے، اور چونٹی کی زندگی میں ایک بھی ایک سبق ہے، کیا یونٹی ان کے اندر ہے، سبحان اللہ، کتنی ترتیب کے ساتھ لائن کے ساتھ جاتے ہیں یہ لوگ، چونٹی لوگ، ان کا کتنا سسٹمیٹک ہے، پوری پنچال ڈسپلن کے ساتھ وہ اپنی زندگی طے کرتے ہیں اور اپنے گھر کو جاتے ہیں آتے ہیں، کیا ان کا ایک نظام ہوتا ہے، یونٹی کی تعلیم دی جاتی ہے ہمیں. تو یہ سب ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. چونٹی کی زندگی میں بڑے سے بڑے ماہر لوگ ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، ہمیں بھی ان کے بارے میں غور کر کے سبق حاصل کرنا. کیوں اللہ تعالیٰ النمل کے مستقل نام رکھا ہے؟ ایسے نہیں رکھا، ان کے اندر اتنی خوبیاں ہیں ہم اندازہ نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے اس سے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا، جتنے بھی جانور ان کے کنٹرول میں تھے سب کی اٹینڈنس لیتے تھے. کیا ہوا ایک دن ہدہد پرندہ غیر حاضر تھا. پوچھنے لگے کہاں ہے بھائی وہ؟ پتا نہیں. کہا کہ اسے آنے دو، میں اسے پنشمنٹ دوں گا، اگر وہ قابل یعنی ریزن لے کر آئے تو میں چھوڑ دوں گا. کچھ دیر کے بعد وہ پرندہ اڑ کے آیا، آ کر کہنے لگا اے آقا میں ایسی قوم سے آ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہ ایک عورت ہے جسے بڑی بادشاہت ہے، وہ حکومت یعنی وہ ملکہ ہے وہ، لیکن وہ پورے سب مل کر سورت کو سزا کرتے ہیں. وہ لوگ اللہ کو نہ سزا کرنا چاہیے. ایک عجیب میں نے منظر دیکھا ہے. تو یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے، ایک پرندہ، چھوٹا سا پرندہ، یہ جو عورت تھی ملکہ سبا، یمن میں رہتی تھی، سلیمان علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے. اتنا لمبا فاصلہ، ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ. ایک پرندہ جاتا ہے اور پھر واپس آ کر وہ فکر کے ساتھ بولتا ہے یہ تو شرک کر رہے ہیں ہم. میں ایک عجیب منظر دیکھ کر آ رہا ہوں. تو مفسرین نے لکھا کہ ایک پرندے کے اندر دیکھو شرک کی کتنی نفرت ہے، عقیدہ توحید کتنی مضبوط ہے اس کے اندر. ایک پرندہ دین کے لیے کتنی فکر کرتا ہے. سارے پرند چرند کے اندر بھی عقیدہ توحید مضبوط ہے، شرک سے نفرت کرتے ہیں. لیکن افسوس ہے انسان جسے عقل اللہ نے دیا ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، لیکن پھر بھی وہ شرک میں پھنسا ہوا ہے، اللہ سے دور ہے، بدعت و خرافات ملوث ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا ایسی بات ہے، ٹھیک ہے ہم خط لکھتے ہیں، یہ خط جا کر دو، اس میں میں عقیدہ توحید کی دعوت دیتا ہوں. انہوں نے خط لکھا تھا کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر وہ انہوں نے ان کو اسلام کی دعوت دی. ہدہد پرندہ پھر جاتا ہے اتنا لمبا سفر، وہ خط ڈال دیتا ہے اور اس کے پاس پہنچا کر واپس آ جاتا ہے. ملکہ سبا پڑھتی ہے تو اس میں لکھا گیا ہے کہ اسلام کی دعوت کی طرف بلایا گیا ہے.
تو فوراً اس نے اپنے وزیروں کو، اپنے محل والوں کو جمع کیا، پوچھنے لگی کیا بات ہے، دیکھو میرے پاس ایک خط آیا ہے، آپ کیا کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ قوت والے ہیں، بہت طاقت ہے ہماری، پھر بھی تمہارا مشورہ کیا ہے وہ بولو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ دیکھو جب بادشاہ جب گاؤں میں داخل ہوتے ہیں بہت فساد مچاتے ہیں، یعنی بہت برباد کر دیتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، ایک کام کرتے ہیں سلیمان کے لیے کچھ قیمتی تحفے تحائف دے کر بھیجتے ہیں، ممکن ہے کہ تحفے میں آ کر سلیمان اپنی بات واپس لے لے۔ تو بہت ہی سونے، جواہرات، ہیرے، سب بڑی بڑی قیمتی چیزیں دے کر یمن سے روانہ کرتی ہے یہ عورت سلیمان علیہ السلام کے پاس۔ تو فوراً سلیمان علیہ السلام نے دیکھا یہ کیا ہے، نہیں تمہارے لیے تحفہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا تم مجھے مال دے کر اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہو؟ اللہ جو مجھے دیا ہے اس سے بہتر دیا، لے کر جاؤ، تمہاری یہ چیز مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہو تمہاری مالکہ سے، تمہاری رانی سے، ہم ایسی فوج لے کر آنے والے ہیں جس کے سامنے کھڑنے کی طاقت نہیں ہے۔ ڈر کے مارے وہ لوگ واپس آتے ہیں، پورا قصہ سناتے ہیں، لیکن ڈر کے مارے انہوں نے فوراً فیصلہ کرا نہیں ہمیں واپس ان کے پاس جانا ہے، سب مل کر جائیں گے، جا کے صلح کر لیں گے، اپنے آپ کو سرنڈر کر لیں گے۔ انہوں نے سوچ لیا، اتنی بڑی لشکر دے کر، اتنی بڑی تعداد دے کر ڈر گئے تھے، وہ اس کے جو آدمی تھے تحفہ لے کر آئے تھے، پورا قصہ جا کے بتایا۔ ادھر سلیمان علیہ السلام ادھر نکل گئے وہ یمن سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے پوچھا کون ہے جو میرے پاس اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت لا کر رکھے؟ تو قال عفریت جن، بڑا سخت مضبوط طاقتور جن، کہتے ہیں نا کہ عفریت بہت طاقتور جن ہے، جنات کی قسم ہے، وہ اگر کسی کے جسم میں داخل ہو جائے تو اتنا آسان سے نہیں نکلتا، بڑا سخت مزاج، حتیٰ کہ انسان کی زندگی کو تباہ کر کے چھوڑ دیتا ہے یہ عفریت، بڑا سخت اس قسم کا۔ تو کہتے ہیں اللہ نے کہا قال عفریت من الجن، عفریت جو مضبوط طاقتور جن، اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے آقا تمہارے اٹھنے سے پہلے میں فوراً لا کے رکھ دوں گا، تمہیں خالی اٹھ کر بیٹھنے کی دیری میں فوراً لا کے رکھ دوں گا۔ اتنا لمبا فاصلہ 5000 کلومیٹر کے برابر، اس سے بڑھ کر یا اس سے کم، اتنا لمبا فاصلہ فلسطین اور یمن سے۔ تو اس کے بعد فوراً ایک اور، یہاں پر قرآن میں اس کا ایک کون تھا، دوسرا ایک ذکر ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا خاص علم تھا۔ اب مفسرین کہتے ہیں کون تھا، کہتے ہیں کہ بعض نے کہا یہ بھی ایک قسم کا سخت طاقتور جن تھا، بعض نے کہا نہیں ایک انسان ہی تھا، اس اللہ نے غیبی چیز عطا کی تھی۔ بہرحال واللہ عالم، اکثر مفسرین نے کہا یہ بھی ایک جن تھا۔ تو اس نے کہا اے آقا یہ تو کہتا ہے کہ تمہارے اٹھنے سے پہلے لاؤں گا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، پلک جھپکنے کی دیر میں لا کر رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، اتنی طاقت اللہ نے اس جن کو یا اس شخص کو دی تھی۔ تو ہوا ایسے ہی، پلک جھپکنے کے منٹ میں، سیکنڈ میں وہ تخت لا کے رکھ دیا اس نے۔ فوراً تعجب کی حضرت سلیمان علیہ السلام، کہنے لگے ھذا من فضل ربی، دیکھو اتنی بڑی طاقت اور جنات ان کے کنٹرول میں تھے، ذرا برابر بھی ان کے دل میں یہ نہیں آیا کہ دیکھو میری طاقت، میری قوت۔ فوراً کہنے لگے سلیمان علیہ السلام ھذا من فضل ربی، یہ سب چیزیں میرا کمال نہیں، ان کا بھی کمال نہیں، سب اللہ کا فضل ہے۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں شکر بجا لاتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے پاس انہوں نے شکریہ کلمہ انہوں نے ادا کیے تھے۔ اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام دیکھ کر خوشی محسوس کی، تعجب کیے، ابھی وہ لوگ نکل رہے تھے یمن سے، اتنے لمبا فاصلہ، 50 دن 60 دن لگتے تھے وہاں پہنچنے کے لیے، بلکہ اس سے بڑھ کر دن، لمبا سفر کر کے وہ لوگ آ رہے تھے چلتے ہوئے یا اونٹ میں یا گھوڑے میں۔ انہوں نے کہا سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو کچھ ماڈیفائی کر دو، تو اس تخت کو بدل دیا گیا۔ اس کے بعد 50-60 دن کے بعد یہ لوگ آتے ہیں، دربار میں آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ تو جب آئے گفتگو کیے، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا ھکذا عرشک، اے ملک سبا کیا یہ تیرا تخت ہے؟ تو غور سے دیکھنے لگی، اس میں جو بھی موتی جواہرات لگے ہوئے تھے، قالت کانہ، ارے یہ تو وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ،
ہمیں یقین تھا، ہمیں علم دیا گیا اس چیز کا. بہت تعجب کی وہ عورت، کیسے ممکن ہے اتنا لمبا فاصلہ، ہم لوگ آنے میں 50 دن لگے ہیں، یہ تخت میرے پاس ان کے پاس کیسے آیا؟ فوراً سمجھنے لگی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا خاص علم ہے، اللہ کے نبی ہیں یہ. فوراً تعجب کی اور کلمہ پڑھنے لگی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے محل کو سجایا تھا اس کے لیے، اور باقاعدہ جو زمین تھے ایسے تھے، قرآن کہتا ہے کہ بہت ہی کانچ کے جیسے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ پانی ہے. تو اس نے کیا کیا، وہ قدم رکھنے سے پہلے اپنا کپڑا جو نا تھوڑا اوپر اٹھا لیا تاکہ پانی نہ لگ جائے. تو کہا گیا، کہہ رہے یہ تو ایک زمین ہے. بہت تعجب کی. دیکھو اس زمانے میں، دیکھو آج لوگ جو نا کیا کیا ٹائلس، ماربلس، 3D کیا ملے جو نا لوگ پیش کر کے تعجب اظہار کرتے ہیں کہ زمین کو سجاتے ہیں. ایسے ایسے زمین بنائے جاتے ہیں، ایسے ایسے ماڈل کے زمین بنائے جاتے ہیں جو ایسا لگتا ہے گویا کہ آدمی سمندر میں سو رہا ہے. ایسا جو نا کیا بولتے ہیں 3D 4D جو بھی ٹیکنالوجی ہے، تو لوگ جو نا اپنے دیوار کو ٹیکنالوجی سے سجاتے ہیں، اپنے بیڈ کو سب کچھ کرتے ہیں. آج ٹیکنالوجی میں تعجب کیا جاتا ہے، لیکن دیکھو سبحان اللہ، ایسی زمین بنائی گئی تو ایسا لگتا تھا گویا کہ پانی ہے. اللہ کہتا ہے حسبت لجہ وکشفت عن ساقہا، اس نے تو اپنے کپڑے اٹھا لیے، یوں سمجھا کہ پانی ہے، حالانکہ وہ زمین تھی. قال انہ صرح ممرد من قواریر، نہیں تمہیں پانی نہیں ہے، یہ تو کان سے قیمتی پتھر استعمال کیا گیا اس میں. فوراً کہنے لگی قال ربی انی ظلمت نفسی، اللہ میں اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ میں اقرار کرتی ہوں میں سلیمان کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتی ہوں. وہ سلیمان علیہ السلام پر ایمان لاتی ہے اور اللہ پر ایمان لاتی ہے. بہرحال یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ کسی کو اللہ دیتا ہے تو دیکھنا چاہتا ہے کہ بندہ شکر بجا لاتا یا نہیں. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو خوب عطا کیا، وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ سلیمان شکر بجا لاتا یا نہیں. اللہ تعالیٰ ان کا قصہ ذکر کر کے نبی کو بتائی جا رہی ہے، اے محمد تمہیں بھی زندگی میں اللہ کے شکر بجلانے کی ضرورت ہے. دیکھو کہ کتنی بہترین مثال ہے تمہارے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی. بہرحال حضرت سلیمان کا قصہ تو بہت طویل قصہ ہے، مختلف باتیں آتی ہیں ان کے بارے میں، اور دوسری صورتوں میں بھی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کام کرتے تھے، اگر حکم دیتے سمندر کی موتی جو بھی خزانے لاتے تھے، اور پہاڑوں کے زمین کے اندر گہرائی میں جتنے خزانے لاتے تھے یہ سب وہ کرتے تھے، سب ان کے کنٹرول میں تھے. قرآن کہتا ہے دوسری جگہ پر جو بھی نئی بات سنے گا اسے ایسی پنشمنٹ دی جائے گی، کچھ تو مر جائیں گے ان کی مار سے، کچھ کو قید خانے بھیج دیا. وآخرین مقرنین فی الاصفاد، جنات کو بیڑی میں جکڑ دیے جاتے تھے. یہی تو بات ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے تھے کہ جنات جب محل کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کی موت آ گئی سلیمان علیہ السلام کی. جنات کو معلوم بھی نہیں تھا، وہ ڈرتے ہوئے کام کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ لاٹھی کو دیمک کھا لی. بہت اس وقت بڑی عمر تھی ان کی سلیمان علیہ السلام کی. وہ لاٹھی ہاتھ میں رکھے تھے، وہ دیمک کھا لی تو دھڑام سے نیچے گرنے لگے. اور یہ بھی بات یاد رکھو، نبیوں کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی. اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ نے حرام کر دیا زمین کو کہ وہ زمین نبی کی جسم کو نہیں کھانا. تو نبی کی جسم قبر میں صحیح سلامت ایسے ہوتی ہے، قیامت تک ایسے رہیں گے. تو سلیمان علیہ السلام کی جو لاٹھی تھی وہ دیمک کھا لی تھی، وہ جیسے ہی لاٹھی ہٹی تو سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے. تب جنات کو پتا چلا ارے یہ تو انتقال ہو چکے ہیں. اللہ وہ کہہ کر بتاتا ہے، کافر جو سمجھتے تھے جنات کو غیب کا علم ہے، شیاطین غیب جانتے ہیں، اگر جنات غیب جانتے تو سلیمان کی وفات کے بارے میں علم ہو جاتا. لیکن کئی سالوں کے بعد جنات کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام انتقال ہو چکے. جنات کو علم نہیں ہے غیب کا. تو بہرحال ایک جنات ان کے کنٹرول میں تھے. تو یہ سب چیزیں ہمیں دوسری آیتوں میں حدیثوں میں تفصیل کے ساتھ ملتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، فوراً ایک جن گزرا، اسے پکڑ لیے. انہوں نے دعا کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ قال رب هب لي من لدن قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، اللہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو میرے بعد کسی کو نصیب نہ ہو. تو وہ جیسے ہی نبی نے پکڑا وہ دعا یاد آ گئی، فوراً چھوڑ دیے. نبی نے کہا کہ مجھے نماز میں ایک جن میرے سامنے آیا، میں اسے پکڑ لیا، مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی، میں نے اسے چھوڑ دیا. مجھے تو خواہش تھی اس جن کو مسجد نبوی کے ستون میں باندھوں
اور سب لوگوں کو کہوں کہ یہ جن بتاؤں میں مدینے کے سب لوگ دیکھ لیتے، لیکن مجھے وہ یاد آ گئی۔ تو بہرحال آج بھی جنات موجود ہیں۔ ایک زمانے میں یہ لوگ جنات سب صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول میں تھے، اس کے بعد وہ سب آزاد ہو گئے، فساد مچانے لگے، ان میں خراب بھی ہیں اچھے بھی ہیں۔ بہرحال ہم یہیں پر رکتے ہیں انشاءاللہ، آگے انشاءاللہ کل 20ویں پارے کی تلاوت کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ، صحیح فہم عطا فرمائے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے، اس پر عمل کے اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت